السلام علیکم، نظر چوہان فورٹس نیو جرسی سے آپ کے ساتھ رابطے میں۔ آج کے بعد میری یوٹیوب کے ساتھ ساتھ انسٹاگرام پر بھی میری یہ ویڈیو پبلش ویلاگ ہوا کرے گا، کیونکہ کچھ لوگوں کو یوٹیوب ایکسیس ذرا مشکل ہوتی ہے، تو انسٹاگرام بھی کافی حد تک ویڈیوز کے لیے یونیورسل ٹول بن گیا ہوا ہے فار اپلوڈنگ۔ آج کا میرا ویلاگ بہت ہی مختصر ہوگا، لیکن اس میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح جنرل باجوہ ایکچولی سی آئی اے اور را کا ایجنٹ بنا۔ دراصل میں آپ کو بتاؤں، میرا کوئی 3 سال 2019 میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں نے بتایا تھا کہ کچھ فوجی جرنیلوں نے بغاوت کی ہے، بریگیڈیئر جنرلز۔ وہ بڑا کروشل پوائنٹ تھا، کاش اس وقت کوئی کسی قسم کی انکوائری 2019 میں غالباً کی جاتی۔ انفارچونیٹلی ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ جو جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے وہ مین کلپریٹ تھا، اس کے پاس بھی را سے کانٹیکٹ کے پروفز نکلے۔ یہ باقاعدہ جی ایچ کیو سے پوچھا جا سکتا ہے۔ منسٹر ڈیفنس پرویز خٹک نے، ایکس منسٹر ڈیفنس، کل جو کہا ہے میرے سینے میں بہت راز ہیں، واقعی وہ بہت راز ہیں، لیکن اس سپریم کورٹ کو یہ پوچھنے کی تو ضرورت نہیں ہوتی۔ تب یہ سوال پیدا ہوا کہ جناب اس کا ٹرائل کیا جائے، اس چیز کو اوپن کیا جائے، تو فوج بڑی بدنام ہوتی، تو بڑا اس کو حش اپ کیا گیا۔ کچھ لوور لیول کے بریگیڈیئر اور میجر جنرل لیول کے کچھ آفیسرز کو پنش کیا گیا، اس کو جوائنٹ چیف آف سٹاف بنا دیا گیا۔ اس نے دیکھا آپ نے کہ نواز شریف کی تقریب میں بھی موجود تھا، یہ ایک ٹیٹولر ہیڈ امریکہ اور را کا، سی آئی اے اور را کا۔ اس وقت یہ طے ہوا کہ جناب یہ جو اپنا انڈیا کے لیے یہ بہت بڑا ایشو ہوا کہ اب کیا کیا جائے، یہ معاملات جون سے ہیں ہم بہت ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں۔ تو امریکہ نے اور سی آئی اے اور را اس وقت مل کے کام کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ انہوں نے کہا جی کہ بہترین طریقہ فوجی چیف کو بائی آؤٹ کرنا ہے، اور جنرل باجوہ از اے ویری ایزی بائی آؤٹ۔ ایکسٹینشن بھی جنرل باجوہ کو سی آئی اے اور را نے دلوائی تھی۔ ٹھیک ہے جی، عمران خان اسٹوڈ الوف فرام اٹ۔ عمران خان انسٹیٹیوشن کو رسپیکٹ دیتا رہا، آج بھی ایز این انسٹیٹیوشن رسپیکٹ دے رہا ہے دونوں کو، لیکن ان کے ہیڈز انفارچونیٹلی ہیو بین باٹ بائی را اینڈ سی آئی اے۔ اب دے آر ورسز دا جنرل پبلک۔ جو میں کہتا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اب بہت مشکل ہے۔ اب امریکہ اور ہندوستان، را اور سی آئی اے کے لیے صرف ایک ہی چانس تھا، 3-4 آپشنز تھی۔ یا تو جنرل باجوہ کو کہتے کہ مارشل لا لگائیں، اس کے علاوہ یا پھر ایسا کرتے کہ نیشنل گورنمنٹ کا، اس گورنمنٹ کو ختم کر کے اعلان کرتے، اور یا پھر یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد یہ بڑے بھونڈے طریقے سے کی جائے۔ دے آپٹیڈ فار دا تھرڈ اسٹف۔ جنرل باجوہ کیونکہ بہت زیادہ کانا ہے، 12 ارب کا تو اس کے بیٹے کا پلازا ہے، آئی وش ادھر بھی اگر توڑ پھوڑ کی جائے، پروٹیسٹ کیے جائیں کہ آپ کے پاس یہ 12 ارب کہاں سے آیا۔ اب یہ فورن فنڈنگ میں عمران خان کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، آپ کر دینا ہے عمران خان کو۔ عمران خان از ایٹ دا ٹپ آف برنگنگ خمینی ٹائپ ریولوشن، انقلاب۔ یہ الٹا پڑے گا اور امریکہ سے پاکستان، انشاءاللہ امریکہ اور انڈیا سے اس دفعہ پاکستان اس تحریک کی وجہ سے لوز ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ جو جتنی طاقتیں ہیں، شوباز وغیرہ، یہ جتنا مرضی، باجوہ نے اتنا زور لگایا ان کو، یہ فیض حمید کے خلاف پہلے حامد میر کو فیلڈ کیا، واپس لایا ہے، ٹھیک ہے جی، ساری بدماشیاں ایکسٹینشن سے لے کے اب تک ساری بدماشیاں جنرل باجوہ کی ہیں۔ نواز شریف کو دوڑایا، یہ جو وہ ادھر دبئی میں چاچا شکورہ ہے، وہ آج کا اس کا ویلاگ ضرور سنیں، میں کلپ لگاؤں گا اپنے کامنٹ سیکشن میں۔ یہ اس نے کہا ہم بڑا احترام فوج کا کرتے ہیں، یس ہم جنرل باجوہ کو لائک۔ اب آپ دیکھیں انہوں نے ہم پہ مسلط جو کیے ہیں، کل میجر کی پھینٹی لگا دی، خواجہ وغیرہ، مجھے پتہ ہے
انہی جرنیلوں کے ساتھ مل کے اس نے پیراگون بنائی، یہ سب ان کے پے رولز کیا، یہ پارٹنرز ہیں ان کرائم، ان سیلنگ آؤٹ پاکستان ٹو USA اینڈ انڈیا۔ تو یہ بڑا کلیئر ہے، اب عوام کے ہاتھ میں یہ سوشل میڈیا ٹول ہے، یہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کر لیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں، عمران خان نے جو کہا ہے کہ ادارے اگر میرے خلاف ہی تھے تو اداروں نے یہ لانے تھے، لوگ فراڈیے اور چور لانے تھے، یہی اس نے سکوت ڈھاکہ سے زیادہ ڈارکسٹ ڈے کہا جنرل امجد شعیب نے، اسی بیس پہ۔ بھئی آپ چلے آپ نیوٹرل گورنمنٹ لے آتے، آپ کوئی ٹیکنوکریٹس لے آتے، اگر آپ نہیں چاہتے عمران خان کی شکل اچھی، ضرور قوم کو عذاب دینا تھا، زچ کرنا تھا، پریشان کرنا تھا، صرف محض اس لیے کہ آپ نے CIA اور رو کے آپ ایجنٹ ہیں اور آپ نے پیسے خریدی ہیں۔ یہ تحریک جنرل باجوہ کے خلاف ہے۔ دراصل باجوہ نے بندوق دکھا کر سپریم کورٹ کے وہ سارے جج بٹھائے تھے، وہ ان سے پوچھ لیں کہ آپ کو کس نے کہا تھا بٹائیں گے، وہ بتا دیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے پاس۔